अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? कुछ दिन लग गए हैं जी और आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग जारी है तो हो जाएगी इंशाल्लाह। अपना स्टूडियो बना लेंगे, दोबारा से बात रेगुलर शुरू कर देंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली देखें, लोकल न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ और हल्की सी इंटरनेशनल है। बाज़ा औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह पाक किसी को ना इज़्ज़त देता है और जो ताकतवर होता है ना, उसको ये बात नहीं समझ में आ रही होती कि ये इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से दी हुई है। ये बाज़ा औक़ात हम ख़ानदानों में भी देखते हैं, हम शहरों में भी देखते हैं, हम बड़े बड़े यानी कि अगर आप देखें रेवोल्यूशंस जो उनसे हैं उसके अंदर भी हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि कुदरत की जानिब से किसी को एक मकाम मरकज़ियत मिल जाती है और उसके अगेंस्ट जो भी आता है ना वो रुल फुल जाता है, इसलिए कि वो कुदरत की तरफ से होती है और फिर कुदरत उसको उस मामले को सेटल कर देती है। देखें, मैं इस हद तक करूँगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के 3 अदवार हैं, वज़ारत उज़्मा के 2 अदवार हैं, वज़ारत आला के। उसके अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अनगिनत जो है ना वो लोगों को सहूलतें फ़राहम की और पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई रेवोल्यूशन लेके आया ना, तो उसका नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। उसमें मतलब ग्रीन चैनल से लेके ये चुंगी का निज़ाम ख़त्म करने से लेके पाकिस्तान के अंदर जितनी तरक्याती काम है ना, उसका अगर कोई मंबा है, कोई बानी है, किसी की एफर्ट नज़र आती है तो कोई हकीकत ग्राउंड पे नज़र आता है तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। जितने प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान की तरक्की के, उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम आता है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने मौका दिया, अवाम का एतमाद था और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का एक विज़न था। तो आज ये जितना हरा भरा पाकिस्तान बेहतरीन खूबसूरत नज़र आता है, तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बदौलत है। हाँ, उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं रह सकी, इसलिए इसमें फॉल्स भी बहुत नज़र आते हैं, लेकिन उसका कसूरवार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने अपने आगे तजर्बात किए हैं और तजर्बात जो उन्होंने किए हैं वो सब बिलियनर हुए हैं। और अगर जब नहीं हुए तो बताए कोई नाम लेके कि जो ताकत में आए, पूरे पूरे ग्रुप आते हैं, जैसे बाजवा डॉक्टराइन आई, जैसे मुशर्रफ डॉक्टराइन आई, ये सारे जो उनसे थे ये बिलियनर होकर गए हैं। इनकी नस्लें देखें, जैसे अयूब खान के बच्चों को देखें तो कहाँ से आ गया इनके पास पैसा, फील्ड मार्शल बन गए खुद ब खुद, लेकिन आर्मी चीफ तो थे, सीएनसी थे और फिर उसके बाद जो है ना मार्शल लॉ लगाया। तो आज उनकी नस्लें देखें, फिर उन्हीं के बीच में से जो है ना निकलते हुए हम देखते हैं कि आगे मामला बढ़ते हैं, चलते हैं, बेहतर होते हैं। अब आपको इंटरेस्टिंग इस वक्त की सूरत हाल एक और बताते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर बुरा वक्त था, जेल में गए, लंदन चले गए और पार्टी पूरी जो उनसे ना सीसा पलाई दीवार की तरह से खड़ी हुई थी। बताया जाता था कि आज इसकी गिरफ्तारी होगी, कल उसकी गिरफ्तारी होगी, परसों उसको वो विकेट गिरेगी और उनको जेल में डाला जाएगा। और ऐसे ही होता था, करवाने वाली इस्टेब्लिशमेंट होती थी और इमरान खान और ये सारे मिलके करते थे। इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया और तहस नहस करके रख दिया निज़ाम को। अब ये तौक भी जो था ना ये साथ साथ चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आज अच्छे काम कर रहे हैं तो माजी के बुरे कामों को भी हम भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन स्टैब्लिशमेंट ने कुछ भी किया, बहुत सारे चीज़ों पे पर्दा डालने की कोशिश की, वो पर्दा भी नहीं डलेगा। लेकिन अगर आज अच्छे काम कर रहे हैं तो हम माजी का जिक्र करेंगे, आज के अच्छे कामों को आज के तौर पे याद रखेंगे। देखें, उस वक्त में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर कौन सा इल्ज़ाम नहीं लगाया, गद्दारी से लेके और ड्रामेबाजी से लेके और क्या क्या कहते थे। व्हील चेयर पे बैठे हैं और जनाब भाग के सीढ़ियाँ चढ़ गए। हालांकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कभी मुझे नहीं पता कभी हॉस्पिटल में किसी मजबूरी की बिना पे अगर उनको बिठा दिया हो व्हील चेयर पर तो कुछ कह नहीं सकते। जैसे मुझे एक दफ़ा एंडोस्कोपी होनी थी तो मैं कह रहा था कि मैंने वॉक करके जाना है, उन्होंने कहा था नहीं ये प्रोटोकॉल है, आप बैठेंगे व्हील चेयर पे और व्हील चेयर पर ही जाएंगे और व्हील चेयर पे लेकर गए। तो अब उसको मैं क्या कहूँ, वो एक मजबूरी है ना। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, तो अल्लाह अपनी अमान में रखे, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर पड़ जाए तो फिर क्या करेगा इंसान। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कभी नहीं व्हील चेयर पे बैठे। क्या इमरान खान बैठा? वो वीडियो हमारे सामने मौजूद है, ये ड्रामेबाजी और सामने नजर आ रहा है। लेकिन ये थूका था ना इमरान खान ने, वो थूक उसके मुंह पर आया, वो खुद व्हील चेयर पे बैठा।
پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹرگل جب ہو رہی تھی پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی جو آپ کہہ لیں کہ پولیٹیکل جو کلاس ہے اور پاکستان کے جو سوشل کلاس ہے، یعنی کہ عوام اور سیاستدان مل کر پاکستان کو بچانے کے لیے جب کوشش کر رہے تھے تو ایک نعرہ لگایا جاتا تھا، ابا بچاؤ تحریک، ابو بچاؤ تحریک، ٹھیک ہے؟ اور وہ ابو بچانے کے لیے جو ہے نا، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے تھے اور جناب یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. حالانکہ وہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے اسٹرگل ہو رہی تھی. بعد میں وہ تھوکا ہوا خود ہی چاٹنا پڑا، اٹھا کے جو ہے نا اپنے سر پہ ملنا پڑا، اور وہ ملا. ٹھیک ہے، آج ان کو سزائیں نہیں ملی لیکن ملیں گی. ایک کو اگر اندر ڈالا ہوا ہے تو وہ بھی بلیک میلنگ ہی کر رہا ہے نا، اس لیے کہ پورا انصاف نہیں کر رہے. مطلب ہم کریں تو ٹھیک ہے، دوسرا کرے تو گناہ گار ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن آج اگر آپ دیکھیں، کیا آپ کو ابو بچاؤ تحریک نہیں نظر آتی؟ عمران خان کے لیے 2 بچے نکلے ہوئے امریکہ جا کے کس شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو انتہائی متنازع، جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قاتل ہے، ان کا سپورٹر ہے، گرنیل، جو فلسطین میں جو کچھ بربریت ہو رہی ہے اس کا سب سے بڑا حمایتی وہ شخص نظر آتا ہے. اس کے ساتھ جا کے بیٹھ کے میٹ کھا رہے ہیں. اس کے اوپر بھی ہے. اب وہ میٹ ہم تو نہیں ہیں وہاں پہ موجود، حالانکہ یہ میرا خیال ہے جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ تو سور نہیں کھایا جاتا، لیکن یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ ہمارے جیسا بندہ بھی، ایک عام آدمی جب محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، اور اس طرح کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو بہت احتیاط کرتا ہے. حالانکہ ہمارا فگر ہی ایسا نہیں ہے کہ لوگ کوئی تصویریں بنائیں یا سب کچھ ہو، لیکن آپ کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، وہاں پہ کون سی جگہ پہ آپ موجود ہیں کہ جہاں پہ حلال آپ کو ملتا ہے، کوشر ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم آپ کے مذہب کے حساب سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کی والدہ اور اس سے آپ یہودی ہیں، لیکن کوشر تو ہے. یہ کون سے لبرل اس میں ہے یا کس مشن کے اوپر ہے؟ کیونکہ جو زینس ہیں، جو ان کے جو خاص لوگ ہیں جو اس مشن کے اوپر ہوتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ حلال ہوتا ہے. یعنی یہ سب کچھ کوشر ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص مشن پر ہے، انسانیت کی دشمنی کے وہ کس ایجنڈے کے اوپر موجود ہے، ان کے لیے خاص پریز کروائی جاتی ہے. کیا یہ بھی اسی پہ ہی ہے؟ لیکن اگر آپ دیکھیں غور سے تو اس وقت میں پوری پارٹی لوکلی، ایک کہتا ہے میں ابو بچاؤں تحریک کا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ابو بچاؤ تحریک کا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں خان ان کا جو ابو ہے اس کو بچانے کے اوپر ہوں. اس وقت میں اس کے اپنے بچے جو ان سے ہیں نا وہ امریکہ میں گھوم رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ابھی شور اکٹھا کر کے ہم پاکستان آئیں گے. آ جاؤ پاکستان، کر لو کوشش، لگ جائے گا پتہ. 4 دن گرمیوں کے تم گزارو یہاں پہ. خان صاحب تو یہ کہتے ہیں نا، میں تمہارے ساتھ سڑکوں پہ سوؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے دوزخ میں بھی ڈال دیا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی، میں میاں والی کا رہنے والا ہوں. تو جاؤ تم اس دنیا کی دوزخ میں، تو جاؤ تمہیں پتہ لگے. 2-4 دن 5 دن جو ہے نا روڈوں پہ رہو، دھوپ برداشت کرو جیسے لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے برداشت کرتے ہیں. اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کے لیے اس گرمی میں بھٹے کے اوپر کام کرتے ہیں. کیا کبھی ایسا؟ کرو، جاؤ پتہ کرو. بڑے بڑے لوگ جو نا آپ ان کی مثالیں دیتے ہو اور جناب ایسی کہانیاں سناتے ہو. تو یہ اس وقت میں جو ابو بچاؤ تحریک ہے نا، یہ ایگزیکٹلی جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، میاں محمد نواز شریف کے اوپر باتیں کرنے والے اور یہ بتانے والے کہ جناب ہم اتنے بڑے توپ خان ہیں. تو دیکھیں قدرت کا یہ انتقام ہے. آج یہ خود ابو بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے اندر کس طریقے کی صورتحال ہے، کہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. کوئی تحریک لے کے آئیں، کوئی سینٹ میں بات کریں، کوئی قومی اسمبلی میں بات کریں، کوئی صوبائی اسمبلی میں بات کریں، ایک ہی بات ہے، عمران خان بچاؤ. کب ہو گیا؟ ڈیڈ لائن دے دو، یوں کر دیں گے، چڑھائی کر دیں گے، ریلی لے آئیں گے، جلسہ کر دیں گے، 5 تاریخ کو دیکھ لیں گے. بھائی کر لو. 2 نمبر راستے سے آئے ہوئے ہو، 2 نمبر طریقہ کار کے اوپر آپ چلے ہوئے ہو. ایک 2018 کا الیکشن لوٹ کر اس ملک کے اوپر مسلط ہو کر، اور اس کے بعد جس عذاب کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان کو، وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. پھر 2024 میں کہتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا، حالانکہ 2024 کا الیکشن بھی پی ایم ایل این کا تھا، اس کو بھی ٹیکنیکلی لوٹا گیا. لیکن کیا اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہاں پر پاکستان کی میڈیا کا جناب وہ
ان کی انا کا جنازہ نکلتا ہے اگر وہ یہ سچ بتائیں کہ کس طریقے سے ایک زیرو کو ہیرو بنایا گیا. یہی تو اذہان پہ چڑھ کر بولنے والی جنگ ہوتی ہے. اس کے اندر قابو کیا پوری باجوہ ڈاکٹرائن، فیض نیٹ ورک اور اندر سے سب لوگ شریک تھے. 2024 8 فروری 2024 کا الیکشن بھی پی ایم ایل این کا تھا، اور پی ایم ایل این کے اندر سے بھی کچھ ایسا تھا. ٹھیک ہے کہ بعد میں اس کے ریزلٹس اچھے آئے ہیں تو اس کو مان لیں گے، لیکن ایسا تو نہیں تھا. میاں محمد نواز شریف کو آنا چاہیے تھا وزارت عظمیٰ کے لیے، وہ بالکل تیار تھے. اور ان کی جو واضح اکثریت کی بات جو چل رہی تھی وہ کس طریقے سے اس کو رد و بدل کیا گیا، کیسے جیتے ہوئے ہروائے اور ہرے ہوئے جتائے، اور پھر اس کے بعد جو جیتے ہوئے ہروائے ان کو دوبارہ سے جو اندر جتوایا گیا کس طریقے سے. پھر بھی جو اندر اکثریت نہیں چھوڑی گئی. کیا موجودہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو طاقتور ہے، ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے؟ کیا وہ پتہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں پتہ کرنا چاہتے. تو پھر اس کی بھی جو نا سزا ایک وقت آئے گا، تاریخ بتائے گی. لیکن اس تاریخ کا قوم کو تو فائدہ ہوگا، لیکن کیا ان لوگوں کو پھر کوئی اچھا یاد کیا جائے گا؟ تو نہیں یاد کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت اچھی جنگ لڑی، بہت اچھا ہوا. پاکستان کی عوام نے یہ جنگ لڑی ہے. پاکستان کی عوام سوشل میڈیا پہ یہ جنگ جیت چکی تھی، اسی لیے یہ زمین پر بھی لڑے ہیں. اگر مورال وہاں پہ ڈاؤن ہوتا تو صورتحال کچھ اور ہوتی. اس پرسیپشن کو بھی دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں. پاکستان کی عوام نے اس جنگ کی ابتدا کی تھی. کوئی خوف نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹے. قوم پوری افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، آگے کھڑی ہوئی تھی. تو یہ بھی وجوہات ہیں. لیکن کیا اس کا شکریہ ادا کیا؟ کیا اس بات کا اعتراف کیا؟ یہ بھی بڑی ایک حقیقت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کیا، لیکن کیا اس طرح سے کیا جس طرح سے کرنا چاہیے؟ اور اپنے اندر کے گند کو صاف کرنے کی کوشش کی؟ نہیں. میں یہ اس وقت میں بات کر رہا ہوں بالکل وضاحت کے ساتھ کہ کیا میاں محمد نواز شریف کو کے اوپر ہر وہ الزام جو لگایا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کے اس گروہ نے، جس کو کریٹ کیا گیا، اس کینسر نے جس کو اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کیا اور برباد کرنے کے لیے، پاکستان کے پولیٹیکل سیکٹ کو برباد کرنے کے لیے یہ کینسر کریٹ کیا گیا، کیا اس نے جو الزامات لگائے وہ کیا جو خود تھوکا ہوا نہیں چاٹ رہے؟ اگر کوئی اس وقت میں بڑی ہوشیاری سے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا ہے اور اس کی کوئی عزت بھی رکھ رہا ہے تو وہ بھی آپ سمجھنے کہ ایک آرڈنری ہے. اللہ پاک چانس دے رہا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لو، اور مجھے اصلاح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں بالکل سچ بولوں گا. لیکن کیا اس طریقے سے اتنی جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں نظر آ رہی. تو بہرحال جی بات کرتے رہیں گے. ابو بچاؤ تحریک جو انسی ہے نا، آج آپ دیکھیں ہر وہ تھوکا ہوا جو دوسرے کے منہ پہ تھوکا ہوا تھا، آج ان کے اپنے منہ پہ پڑا ہوا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.